صحابہ کو حقیر سمجھتے ہیں. کہتے جی کیوں؟ کہتے جی یہ سید صاحب ایسے ہیں. میں نے کہا نا نسلی سید کبھی صحابہ کو حقیر نہیں سمجھے، کیونکہ انکساری، عاجزی، نرمی یہ سادات کا وقار ہے، یہ سادات کی پہچان ہے. سادات میں اور یزید کی اولاد میں فرق ہے، کیونکہ تکبر کرنا، سینہ چاڑنا، بکواسے کرنا یہ یزید کے بچوں کا کام ہے. سادات مولا مرتضیٰ کی اولاد ہے جن میں انکساری ہے، احترام ہے، رواداری ہے، لحاظ ہے. لہٰذا ہم تمہیں شٹ اپ کی کال دیتے ہیں. تو محدث ہزاروی کا بیٹا ہو یا ابھی میرے منہ سے نکلتا کسی کا بھی بیٹا ہو، تعظیم ہوگی محدث سے نہیں، اہل سنت سے. اور جو خبیث صحابہ کو کتا کہتا ہو معاذ اللہ، وہ اپنی قبر میں جہنم میں گیا ہے، اس کا سید ہونا اس کو کام نہیں آ سکتا. جو صحابہ پر بہت گیا سنیت کے نظریے سے، آپ پہلے سنی ہو پھر سید ہو، یہ سمجھ لینا. آپ پہلے سنی ہو پھر عثمانی ہو، پہلے سنی ہو پھر فاروقی ہو، پہلے سنی ہو پھر صدیقی ہو، پہلے سنی ہو پھر آپ کچھ اور ہو. جو بندہ سنی نہیں، اس کا نسب خاندان اس کو فائدہ نہیں دے سکتا. اور جو سنی ہو اگر وہ عالی نسب نہ بھی ہو تو مولا مرتضیٰ قیامت میں اس کو اپنے سینے سے لگا لے. پہلے ہے دین، توجہ ہے آپ کی، پہلے ہے کھایا سنیوں کے نام، نیشنلٹیاں سنیوں کے نام، کھایا چار یاروں کے نام، سنیوں کے نام. اب ٹنگڑی دو تو میں نے کہا دونوں ٹانگیں ایسی الٹی کر دیں گے. سنیت تو نہیں ٹنگڑی دے سکتے. اور ہم لمبی عمر کے خواہاں نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں خدا اگر لمبی عمر مل کے بندہ بے غیرت بنے تو ہمیں اسی وقت ایمان پر موت دے دے. ہمیں لمبی عمر نہیں چاہیے، ہمیں سنیت اور غلام مصطفیٰ کی نسبت. کیا کیا دیکھو ہم سید ہیں. اور تقریر کیا کر رہا ہے؟ ابو بکر احد میں بھاگ گئے. میں نے کہا لعنت ہے تیری شکل کے بے غیرتا، تیرے کو سید مان کے ہم نے پوری امت کو چھوڑنا. کہتے جی ہم سید ہیں. فاروق اعظم ایسے گردن تانے کھڑے تھے. تو میں نے کہا یہ لہجہ ہے تیرا پلیت آدمی، ایسی باتیں کرتا ہے. تیرا سید ہونا نہ ہونا ہمیں نہیں پتا، لیکن فاروق کا محبوب رسول ہونا یہ پتا ہے، ابو بکر کا محبوب رسول ہونا یہ پتا ہے. تو اگر علی کا بیٹا ہوتا تو ایسی گھٹیا باتیں نہ کرتا. توجہ ہے، گھٹیا باتیں. ابے کیوں رافضی نہیں ہو جاتے ہو؟ ہمارے اندر کیوں گھسے ہو؟ جب کالے کتے تمہیں اچھے لگتے ہیں تو ادھر جاؤ نا. سنیت کے پیسے کیوں توڑتے ہو؟ کھاتے سنیوں کا، پیتے سنیوں کا، رہتے سنیوں کا. زبدۃ التحقیق، میں نے کہا وہ زبدۃ التحقیق نہیں ہے، وہ کوئی فضلہ ہے جس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. جو صحابہ کے ساتھ غداری کر جائے اس کو ہم کیسے اپنا امام کہہ سکتے ہیں؟ نہ ہم اہل بیت کی توہین برداشت کر سکتے ہیں. کہتے جی آپ نے فلاں نے سیدہ زہرا پاک کی توہین کی ہے، وہ رجوع کرے. تو میں نے کہا یہ جو گود میں جس کو بٹھایا اس نے صحابہ کی توہین نہیں کی، اس کو بغیر رجوع کے ہضم کر لو اور اگلے سے رجوع کا تقاضا کرو. توجہ ہے آپ کی. یہ دو رنگی ہم تمہاری چلنے نہیں دیں گے بیٹا. اور تمہیں اندازہ ہو بھی گیا ہے کہ یہ زمین ہے امام محمد رضا غوث اعظم کی. تم اپنا سید کارڈ لے کر بھی نہیں چل پا رہے ہو، اس لیے کہ سادات کی توہین حرام ہے، لیکن کوئی شیعہ بن جائے تو پھر اس سید کی تعظیم نہیں ہے. یہ کھول کر میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. اور اصل چیز کیونکہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کو کراس نہیں کرنا. توجہ ہے آپ کی. اللہ رسول کو کراس. ہم غوث اعظم جیسے سید کے ماننے والے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھ. ہم داتا علی حجویری جیسے سید کے ماننے والے ہیں، ان کی کتاب پڑھ کر دیکھ. ہم حضرت مخدوم سمنانی جیسے سید کے ماننے والے، ان کی کتاب پڑھ کر دیکھ. سرکار پیر مہدی شاہ صاحب جیسے سید کے ماننے والے، ان کی کتاب پڑھ کر دیکھ. تو لہذا جذبات پیچھے ہونے چاہیے، عقیدہ آگے ہونا چاہیے. یہ سن لیں آپ، رافضیوں میں اور اہل سنت میں فرق یہ ہے، رافضی جذبات آگے کرتا ہے، عقیدہ پیچھے کرتا ہے، اور پھر اس جذبات کے مخمصے کو عقیدہ بنا لیتا ہے. گھوڑا بھاگا خیمہ گرا گھوڑا بھاگا، بس وہی چل رہا ہے اس کا. سنی وہ ہے جو جذبات کو پیچھے کرتا ہے، عقیدے کو آگے کرتا ہے.
وہ جذبات کو عقیدے کے نیچے رکھتا ہے. رافضی وہ ہے جو عقیدے کو نیچے کرتا ہے, جذبات کو اوپر کرتا ہے. تو عقیدہ اوپر ہو, جذبات نیچے ہو, تو پھر عقیدہ یہ بنتا ہے دمادم مسخل اندر ابو بکر